السلام علیکم ناظرین، آج میں تفسیر القرآن کا جو میرا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو لے کر پھر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی 82 آیات تک کی جو ہے تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ارادہ یہی ہے کہ پورے قرآن کریم کو اسی طرح سے جو ہے بیان کرنا ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ تفسیر القرآن کی ویڈیو جب بھی کوئی دوست آن کرے تو اس کو آخر تک دیکھے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز قرآن فہمی کے اندر جو ہے خاطر خواہ مدد ملے گی۔ تو آئیں آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے لیا قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں سے بھی، والیتامہ، اور یتیموں سے بھی، والمساکین، اور محتاجوں مسکینوں سے بھی، وقولوا للناس حسنا، اور کہیو سب لوگوں سے نیک بات، یعنی سب لوگوں سے نیک بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم، لیکن پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین، ان الفاظ پر غور کریں اور بنی اسرائیل سے یہ جو عہد لیا گیا، یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی امتی اپنے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تیرے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے دین پر عمل کروں گا اور ہر اعتبار سے تیری اتباع کروں گا۔ تو بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اللہ جل شانہ نے ان سے تورات میں یہ عہد لیا تھا۔ تو اس میں جو ایک بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ کہ وہ کام کہ جن کو ہم کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے ان تمام کاموں کا عہد لیا۔ جی ہاں، مثلا توحید، لا تعبدون الا اللہ، تو ظاہر ہے یہ تو دین کی بنیاد ہے، شرک نہیں کرنا، کیونکہ دینیات کی بنیاد ہی جو ہے وہ توحید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِينِ، یعنی والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ دوسری بڑی بات، یعنی توحید کے بعد، اقرار توحید کے بعد جس چیز کا عہد لیا گیا وہ کیا تھی؟ وہ 4 باتیں تھیں، یعنی آپ نے والدین سے، قرابت داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن آج ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہم تو ان باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جن سے سوسائٹی چلتی ہے، جن کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ کھڑا ہے۔ اگر ہم والدین سے حسن سلوک نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا ہمارا جو بیسک یونٹ ہے جس کو گھر کہتے ہیں وہ گھر ہی نہیں چل سکتا، اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سے قرابت دار، رشتہ دار، کیوں کہ جس طرح سے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سے رشتہ داروں کے اندر کوئی مفلس ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی کم مالدار ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے یتامہ، یتیم، جی ہاں، کسی حادثے کے نتیجے میں جس کا والد جو ہے فوت ہو جائے اور وہ بیچارہ ایک مستقل جو اس کا سرپرست یا یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر اس کی ضروریات کی تکمیل کرنے کا ذریعہ جو ہے اس کو کھو بیٹھے، تو پھر ہم جو ہے اس کا بھی خیال نہ رکھیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور چوتھا مساکین، تو معاشرے کے اندر ایک فطری عمل ہے کہ مختلف حادثات، آفات اور واقعات اور سانحات کے نتیجے میں بعض لوگ جو ہیں بیچارے کوئی ایسا ذریعہ روزگار جو ہے وہ نہیں اپنا پاتے،
کہ جن سے ان کی روزی روٹی جو ہے وہ چل سکے، اور بیچارے جو ہیں وہ 2 وقت کے کھانے سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کا بھی جو ہے ہمیں جو ہے حکم دیا ہے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم انسانوں میں اور باقی تمام مخلوق میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ باقی جتنی مخلوقیں ہیں، چاہے وہ کوا ہو، چاہے وہ چڑیا ہو، چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ چیتا ہو، چاہے وہ ہاتھی ہو، ان سب کے امور کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ جل شانہ نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ ہم انسانوں کی بھی اسی طرح سے براہ راست اپنے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ لیکن چونکہ ہم انسان جو ہیں وہ امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم جنت اور دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا ہمارا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس قسم کی چیزیں جو ہیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ برپا کرتا ہے۔ کہیں کوئی یتیم پیدا کر دیا، کہیں کوئی مسکین بنا دیا، ٹھیک، تاکہ ہمارا امتحان ہو۔ ورنہ جس طرح اللہ جل شانہ ہر کوبے کو، ہر چیونٹی کو، ہر مچھر کو، ہر کیڑے کو، ہر مکوڑے کو، چاہے وہ کسی کالے سیاہ پتھر کی کالی سیاہ تہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس کو رزق دیتا ہے، اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی مسکین، کسی یتیم، کسی غریب، کسی نادار کی ضروریات کی تکمیل سے جو ہے معاذ اللہ عاجز تو نہیں ہے۔ لیکن میں نے بتایا جیسا کہ ہم انسان جو ہیں ہم امتحانات کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ پتہ چلے کہ کون اس کا حکم مانتا ہے اور کون اس کا حکم نہیں مانتا۔ تو اس لیے یہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ جو ان ایوننیس ہے، یہ جو مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ ہے، یہ اس لیے ہے، یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ تو اب اگر ہم اس میں پاس ہوتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے۔ تو بہرحال یہ چند امور تھے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک بڑی اہم بات آئی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے نیک بات کرنا۔ دیکھیں، جب انسان صبح گھر سے نکلتا ہے تو جتنے لوگوں سے بھی اس کا انٹر ایکشن ہوتا ہے، اس کا رابطہ یا اس کا واسطہ پڑتا ہے، تو ظاہر ہے سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ زبان سے اس نے سلام کہنا ہے، زبان سے ہی اس نے اس تک اپنے احوال کو پہنچانا ہے، زبان سے ہی اس نے اس کی بات سننی ہے۔ تو اگر آپ کی زبان کے اندر جو ہے وہ کڑواہٹ ہوئی، زبان کے اندر جو ہے وہ ترشی ہوئی، تو سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے، پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کا عہد لیا کہ جب بھی بات کریں اچھی طرح سے بات کریں۔ یہاں میں پھر وہی ایک بات دہراؤں گا کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کی ایک آواز، ان کے ابلاغ کا ایک طریقہ اللہ جل شانہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ان کو چند الفابیٹس دیے ہیں، چاہے وہ چو چو چیچے یا کوئی بھی 2-3 الفابیٹ ہوتے ہیں عام طور پر انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان کی زبان میں، لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی 30 کے قریب الفابیٹس دیے کہ جن کو ملا کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اب آگے ہمیں پابند کیا اس لیے کہ چونکہ آپ کو 30 الفابیٹس دیے جا رہے ہیں، آپ ان کو ملا کر بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے خیال رکھنا ہے بات کرتے کہ کہیں ان الفابیٹس کو ملا کر جب آپ بات کریں تو کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسی بات زبان سے آپ کی تو نہیں نکل رہی کہ جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونے جا رہا ہو۔ تو اس لیے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اس کا بھی عہد لیا کہ جب بھی آپ نے بات کرنی ہے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے، اور اچھی بات کرنی ہے، بری بات نہیں کرنی، بد اخلاقی پر مبنی بات نہیں کرنی، خوش اخلاقی سے جو ہے آپ نے پیش آنا ہے۔
ہر ایسی بات کرنی ہے جو خوش اخلاقی پر مبنی ہو۔ اور پھر آگے بنی اسرائیل کا رویہ بیان کیا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ پھر جس طرح سے تمہارا یہ رویہ پہلے بھی رہا ہے کہ جو بھی ہے تم سے لیا گیا تم نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کو پورا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی ہی کی، فرمایا کہ سو اسی طرح سے تم نے ان عہدوں کا ان باتوں کا بھی جو ہے تم نے خیال رکھا اور ان کو پورا نہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو قرآن فہمی میں اس لیکچر سے جو ہے وہ مدد ملی ہوگی۔ اگر کسی دوست نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا، ان کو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ اس تک میری یہ تمام ویڈیوز جو ہیں پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔